فاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سنت کا پاسبان اسلام کا پیغام ہے، سنت کا پاسبان برہان حق اور حق نما مدنی مذاکرہ، برہان حق اور حق نما مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 4 اولڈ ایج فرینڈ، بوڑھے دوست تھے 4، اور پکنک کا شوق تھا ان کو. پکنک کے لیے چلے کا شکار کریں گے، اور کسی جگہ کا تعین کیا، وہاں پہنچے. اب پہنچ کر اپنے آپ کو وہ مذاق مسخری میں مصروف ہو گئے. تو بعض اوقات آدمی اتنی مذاق کر لیتا ہے کہ سامنے والے کو غصہ آ جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں بعضوں کا نیچر ہوتا ہے کہ وہ مذاق بڑا زیادہ کر لیتے ہیں. اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اور شریعت نے اس کے متعلق بھی ہمیں رہنمائی فرمائی ہے. اور مذاق و مزاح کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی تیسری جلد میں زبان کا جہاں بیان ہے، وہاں پر امام غزالی علیہ رحمہ نے ہمارے لیے بہت ساری ہدایات اور مواد عطا فرمایا ہے. تو انہوں نے آپس میں بڑی مذاق شروع کر دی. پکنک پہ جاتے ہیں تو لوگ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں. تو کرتے کرتے ایک بڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا نا، اور اس کا بڑا مذاق اڑانے لگا. اس کے موٹے سے چشمے تھے، اور یہ تھا وہ تھا، دوسرے کے بھی موٹے سے چشمے تھے. تو یہ آپس میں مذاق مسخری کرنے لگے، طنز تنقید کرنے لگے. ایک کو غصہ آ گیا، بولا اب نہیں بولنا. تو بولا کیا نہیں بولنا، یوں کر کے اور اس کو چڑھانے. جب سب جو چڑھتا ہے اس کو زیادہ لوگ چڑھاتے ہیں. اب تھا تو بڑی عمر کا آدمی، اس کو زیادہ غصہ آنا شروع ہو گیا، تو اس کو زیادہ تفریح لینے لگ گئے. تو جو مین تفریح لینے والا تھا اس نے اس کی طرف گن کر لی. وہ اب خاموش ہو جا ورنہ میں گولی چلا دوں گا. تو بولا چل ابھی گولی چلائے گا. بڈھے تو کیا گولی چلائے گا؟ تو اس نے واقعی فائر کر دیا ٹھا کر کے. اتفاق ہے کہ گولی اس کے کان کے اوپر سر کر کے نکل گئی. سناٹا ہو گیا. اس کی تو حالت خراب ہو گئی. بہت دیر تک تو اس کی ہارٹ بیٹ ہی کے پیچھے ہو گئی. اب کیا ہوئی، یہ لوگ تفریح کرتے، آپس میں سے لڑائی ہو گئی کہ یہ بھی کوئی بات بھی ہے، تم مطلب فائر کر دیتے ہو. واپس آ گئے. لیکن وہ جس کے کان کے قریب سے گزری نا، اس کے اندر انتقام کی آگ جو تھی نا وہ جل رہی تھی. بولا نہیں، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اس نے جو میرے ساتھ کیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. میری جان چاہتے جاتے رہ گئی، میں مرتے مرتے رہ گیا. یوں کہ کان کے قریب کو فائر کر دیتا ہے، لگ جاتی تو. اب اس کے اندر
ایک دن 2 دن 3 دن، اچھا وہ ان کے دوسرے دوست تھے، وہ یہ تو بات آئی گئی ہوگی، لیکن اس کے اندر انتقام کی جو آگ تھی نا وہ جل ہی رہی تھی، میں بدلہ لوں گا۔ ایک دن وہ بدرے کی اس میں آگ میں جلتا ہوا باہر نکلا کہ بعد آج میں نے اس کو فائر کر کے مار دینا ہے، جب تک میں اس کو مار نہیں دوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ یہ ویسٹرن کنٹری کا کوئی واقعہ میں کبھی پڑھا تھا میں نے۔ تو اس نے گن لی، گن لے کر چلا کہ آج میں اس کو مار دوں گا بدلہ لینے کے لیے۔ اب جیسے ہی وہ تھوڑا آگے نکل گیا تو اس کو یاد ہے چشمے تو گھر بھول گیا میں، اب نظر کیسے آئے گا؟ مقبولہ نہیں، آج چشمہ ہوئے کہ نہیں ہوئے میں نے اپنا کام پورا کر دینا ہے۔ تو وہ جو آدمی تھا جس پر اس نے فائر کرنا تھا وہ بچوں کی گاڑی جو اسکول کی وین وغیرہ ہوتی ہے نا وہ چلاتا تھا، تو وہ وہاں اسکول پہ جہاں بچے چھوڑنے آتا تھا وہ اس کہیں کونے میں کھڑا ہو گیا کہ یہ جیسے ہی آئے گا میں نے اس کو فائر کر دینا ہے۔ اس کے ٹائمنگ وغیرہ سے اس سے معلومات لے لی تھی۔ اب وہ گیا، اس نے گن اسٹیٹ کی کہ اب دیکھو گاڑی میں کب یہ آتی ہے گاڑی سے کبھی اترتا ہے، لیکن چشمہ تو تھا نہیں، دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا، مگر یہ نظر آ جاتا تھا کہ بندہ آیا چلا گیا یہ وہ لگا گزارا تو میں کر لوں گا۔ اب اس سے گن اسٹیٹ کر کے کونے میں کھڑا ہو کر نشانہ لے کر کھڑا ہو گیا، اور وہ گاڑی آئی تو بندہ اترا، جیسے بندہ اترا اس کی رینج میں آیا، اس نے فائر کر دیا، وہ تو گر گیا، مر گیا، وہاں مر گیا وہ آدمی جس پر فائر کیا تھا، وہ آدمی مر گیا۔ اب اس کو ٹھنڈ ہو گئی، بولا میں نے بدلہ لے لیا، اور یہ سیدھا تھانے چلا گیا، سیدھا تھانے گیا کہ میں نے فلاں کو مار دیا ہے اور میرے کو جو بھی سزا دینی ہے دے دو، میرا انتقام پورا ہو گیا۔ پولیس والوں نے پکڑ کو اندر ڈال دیا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست آیا اس کی ضمانت کرنے کے لیے، اس کو پتا چلا ہوگا کہ اس کا دوست اندر ہو گیا ہے، تو جیسے ہی وہ ضمانت کرنے کے لیے آیا تو دیکھا تو وہی آدمی تھا جس پر اس نے فائر کیا تھا۔ بولا تو ادھر کیسا آ گیا؟ تجھے پتا چلا کہ تو نے کسی کو مار دیا تو میں آیا ہوں کہ چلو تیری ضمانت کر کے کیس لڑیں گے تیرا۔ بولا تو کیسے آیا؟ بولا کیسے کیا آیا؟ بولا تو پھر وین میں کون تھا؟ بولا پاگل آدمی کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو میں نے کسی کو کہا تھا یا بچوں کو چھوڑ دو، تو وہ اس کو چھوڑنے کے لیے گیا تھا، میں تھوڑی گیا تھا آج، تو کیا کر دیا؟ بولا تجھے تو گولی ماری تھی میں نے۔ بولا مجھے کیوں گولی ماری تھی؟ بولا جو میرے سے حرکت کی تھی مجھے تجھ سے بدلہ لینا تھا، اور بدلہ لینے والے میں تو زندہ ہوں، اب تو اندر چلا گیا کسی کے قتل کے کیس میں۔ اب وہ افسوس کر رہا تھا کہ جس کو مارنا تھا وہ تو زندہ ہو گیا، وہ زندہ رہ گیا، اس کو تو گولی لگی نہیں، وہ تو تھا ہی نہیں، اور وہ انتقام لینے کے چکر میں کسی اور کو قتل کیا اور اب اندر چلا گیا۔ اب قتل کے جرم میں اس کے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا۔ انتقام انسان کو بہت ساری غلطیاں کرواتا ہے۔ بدلہ لینا ہے، بدلہ لوں گا۔ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں منتقم المزاج، وہ اندر رکھتے ہیں نا، آپ کے سامنے نارمل ہو جائیں گے، آپ کے سامنے بالکل نارمل ہو جائیں گے، مگر ان کے اندر ایک انتقام کی جو آگ ہے نا وہ جلی رہی ہوتی ہے۔ کہیں باتوں میں بدلہ لے لیں گے تو کہیں آپ کی عزت کو پانی کر کے مطلب عزت خراب کر کے آپ کا بدلہ لے لیں گے، اور کہیں کچھ نہ کچھ کر کے یہ ان کو تسکین لینی ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے اجاز کے ساتھ کیا۔ امیر سنت کئی دفعہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جیلوں کے اندر جو مجرم ہوتے ہیں نا، اگر ان سے جا کر ان کا انٹرویو کریں، ان میں بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو غصے کی وجہ سے اندر ہوتی ہے، ان کو غصہ قابو کرنے ہی نہیں آتا، وہ بدلہ لیتے ہیں، وہ بیجا جذباتی ہوتے ہیں۔ ایک مزاج کے اندر ٹھہراؤ اور درگزر اور معافی کا جو ایک کیفیت جو بندے کی بننی چاہیے بنتی نہیں ہے۔ معاف کرو، رحم کرو تو برحم کیا جائے گا، معاف کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے، مگر ہمارے اندر معاف کرنے کا بھی جذبہ نہیں ہے۔ انتقام کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آ کر ہم سے معافی بھی مانگتا ہے نا کہ یار میرے سے اس دن بھول ہو کے معاف کر دو، بھول ہوئی کیسے ہے کہ میں اس کا گواہ ہوں۔ ایک اسلامی بھائی نے کسی بات پر معافی مانگی، نہ
یوں سمجھو کہ اس کے نزدیک میری غلطی، اس کے نزدیک اس کی غلطی نہیں تھی، مگر وہ اسے معافی مانگ رہا، بولتے ہیں نہیں تم نے یہ کیا کیسے، تم نہیں کر سکتے، تم کو نہیں کرنا جا رہے، بھائی معاف کر دو، کیوں معاف کرو، تم نے کیوں کیا؟ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اگر معافی لے کے جائے بھی تب بھی معاف نہیں کرتے، درگزر کا نام ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگیاں خود ہی بے چین ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں لے لیتے ہیں، خاندانوں کے خاندان میں ان کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اچھا جب یہ خاندان میں جائیں تو ان کی بنتی بھی کسی سے نہیں ہے، سب میں یہ لڑائیاں کریں گے اور سمجھیں کہ میں صحیح ہوں۔ ایک ان کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں خود سے تھوڑی کو لڑتا ہوں، مجھے خود سے تھوڑی کو غصہ آ جاتا ہے، کرتے ہی ایسی حرکتیں، یعنی سارے کے سارے 10-12 لوگ غلط، یہ آپ جناب درست ہیں، میں صحیح بولتا ہوں، میں حق بولتا ہوں، میری کالی زبان ہے، ایک سے لو میری کالی زبان ہے، بھائی تو دھو لینا کالی زبان، کیوں کالی زبان لے کے گھوم رہا ہے بھیا، کالی زبان کو سفید کر لے، توبہ سے، درگزر سے، میٹھے بول سے زبان کو کالی ہو جائے، کالی زبان سمجھ رہے، وہ جملے ہی سے کالے بولتے ہیں، کڑوے جملے بولتے ہیں، چبھنے والی باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں چبھنے والے، آپ کو ہر بات، آپ کو جب بات کریں گے تو آپ کو چبھن ہوگی کہ یار یہ چبھتا ہے، جیسے نہیں پچھلے دنوں میں نے کہا تھا، ہاں بھائی یہاں بھائی والوں سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، ہاں بھائی ہمیں کیسے یاد کرو گے، ہاں بھائی ہمیں کیسے بلاؤ گے، ہاں بھائی ہم تھوڑی یاد آئیں گے، یہ ہاں بھائی والا جب گلے پڑتا ہے نا، یقین مانے آگے پیچھے ہونے کا دل کرتا ہے کہ بھائی دعا میں یاد کیوں نہیں کیا، دعوت میں کیوں بھول گیا، ارے بھائی بعض اوقات قریب کا قریب آدمی بھی دعوت میں بھول جاتا ہے آدمی یار، اس میں بس گلے پڑ جائیں گے، مارکیٹ جاؤ، ہاں بھائی بیٹی کی شادی ہو گئی، خوشیاں منا لی، ہم یاد نہیں آئے، اب اس کو کیا بولے تو یاد آیا تھا، تجھے بلانا ہی نہیں تھا، ہمیں پروگرام خراب کر رہے ہیں آپ کو بلا کر، بھیا آپ آتے ہو تو یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا، ایسا کیوں کر دیا، ویسا کیوں کر دیا۔ ایک آدمی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کتابوں میں لکھا تھا، کسی کے گھر گیا، جا کر بیٹھا صوفے پر، بیٹھ کے یار صوفہ تھوڑا آپ کو لگتا نہیں ہے اس کو بدلنا چاہیے آپ کو، جی جی، اور سنائیے کیسے آنا ہوا، اب ملنے آ گیا تھا، پنکھا ہوا کم دے رہا ہے آواز زیادہ دے رہا ہے، جی جی، بڑا عرصہ ہوا کلر تبدیل نہیں کرایا آپ نے، جی جی، اب اس کا کام ہی ہے، یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں صحیح نہیں، وہ کیوں صحیح نہیں۔ اب ایسا آدمی جب گھر جائے، گھر سے واپس جائے، بولے کہ کبھی موقع ملا تو آؤں گا، تو کیا میزبان کا دل کرے گا یہ دوبارہ آوے؟ بولا اللہ کرے تیرے کو موقع نہ ملے دوبارہ آنے کا۔ کوئی یہ اخلاقیات نہیں ہے، کردار نہیں ہے، کسی گھر پہ جانے کا طریقہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے، لوگ میٹھے بول والوں کو پسند کرتے ہیں، اچھے بول والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک میٹھے بول والا بنا دے، اور غصے پر قابو پانے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، بے جا جذباتیت سے اللہ پاک ہم کو بچا کر رکھے، آمین، بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ
اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا تو افطار نہیں کر سکیں گے مسجد میں. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہ کی جائے بلکہ ثواب کے لیے کی جائے. تو ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے 12 بار درود شریف پڑھ لیجئے. اس کے بعد آپ بھلے افطار کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ جہنم سے 500 برس کی مسافت یعنی فاصلے کے برابر دور کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1446 ہجری کے رمضان کریم کی آج 25ویں روزے کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہیں اور براہ راست مدنی چینل پر بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام اورنگزیب اتاری ہے، میں صادقہ آباد سے آیا ہوں. بعض اوقات دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، حالانکہ کیمرہ نہیں لگا ہوتا. شرعی طور پہ ایسا جملہ لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں. واقعی اگر سی سی ٹی وی نہیں لگا، کیمرہ نہیں لگا تو یہ تو جھوٹی ہوا، جھوٹ اور دھوکہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ رات کو پریاں بچوں کے پاس آتی ہیں، کیا وہ اصل میں ہوتی ہیں؟ پریاں آتی ہیں، بچہ جب خود بخود ہنستا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بچے سے پریاں کھیل رہی ہیں. اب عوامی باتیں ہیں، کوئی اس میں کتابوں وغیرہ میں تو پڑھا نہیں ایسا، نہ علماء سے سنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام مبشر حسین ہے، میں ضلع علیہ پنجاب سے آیا ہوں 1 ماہ اعتکاف کے لیے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانے میں خوف محسوس کرتے ہیں، تو کوئی ایسا آسان طریقہ بتا دیں کہ روزے کی حالت میں غسل ہو جائے اور ناک میں پانی چڑھانے میں خوف محسوس نہ ہو. میرا نام محمد ذیشان اتاری ہے اور میں کراچی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حالت روزہ میں غسل کے دوران ناک پہ پانی چڑھانے سے اکثر افراد کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹ نہ جائے. کیا کوئی ایسا آسان طریقہ ہے کہ جس سے روزہ بھی محفوظ رہے اور وضو غسل بھی مکمل ہو جائے؟ رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ خیرہ. ناک میں پانی زور سے سونگھیں گے نا، زور سے تو دماغ میں چڑھ سکتا ہے. اگر دماغ میں چڑھ گیا روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ اگر نارمل حالات میں احتیاط سے ناک میں پانی چڑھائیں گے تو دماغ میں نہیں جائے گا. تو اب یہ کہ دماغ میں آ گیا یا حلق میں اتر گیا تب بھی روزہ ٹوٹتا ہے جبکہ روزہ یاد ہو. تو اگر یہ ہڈی تک پانی چڑھانا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ احتیاط سے چڑھانا تو ہوگا کیونکہ فرض ہے غسل میں نرم ہڈی تک پانی چڑھ جائے. وضو میں سنت موقدہ، یہ دونوں کام کرنے احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ڈرنا نہیں ہے، اور سوری ڈرنا تو ہے کہ کہیں اوپر نہ چڑھ جائے، حلق میں نہ اتر جائے. یعنی بے باک نہیں ہونا، غیر محتاط نہیں ہونا، احتیاط کے ساتھ. ورنہ تو یہ ہر صورت میں چڑھنا ہی ہے اس کو دماغ میں، تو پھر مسئلہ
ये बयान ना होता ना कि नाक में पानी चढ़ाना मना कर दिया जाता कि मत करो, तो मना नहीं है बल्कि वही फर्ज और सुन्नत बाकी है। इसका मतलब ये मुमकिन है कि दुरुस्त भी तरकीब बन सकती है, तो दुरुस्त तरकीब कोशिश करके बनाइए। अब मैं और आसान तरीका क्या होता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको सूंघे, आहिस्ता सूंघे, जोर से सूंघेंगे तो चढ़ने का इम्कान बढ़ जाएगा। डरते से मुराद मतलब ये कि अब खौफ तो रखना है ना यार, गैर मोहतात हो जाएगा तो चढ़ जाएगा। अच्छा, उस वक्त डरने की कैफियत ना हो। अच्छा, डरने की कैफियत हो। अच्छा, जिसको नफ्सियाती मरज हो वो भी अपने मरज को बाकी रखे, जो वसवसों का शिकार हो तो वसवसों को भी पालता रहे, नाक में पानी भी चढ़ाता रहे। तो शैतान भी तो रुकावट बनता है ना, वसवसे डालता है। नफ्सियाती मरीज तो ऐसे होते हैं कि खुदा की पनाह, अल्लाह इन दोनों मुसीबतों से हमको बचाए। तो नॉर्मल मतलब ये खौफ खुदा हो कि मेरा रोजा कहीं ना टूट जाए, तो इस तरह मतलब ये कि वो खौफ तो बाकी रहना चाहिए। बेजा खौफ नफ्सियाती या वसवसों वाला, इससे किनारा कशी करके आप नाक में पानी चढ़ाएं, अल्लाह करेगा तो खैर इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि क्या जब बंदा बीमार हो जाए तो चारपाई पर नमाज पढ़ सकता है? जज़ाकल्लाह। अब किसी बीमारी, जैसी बीमारी वैसा हुक्म। अब चारपाई हो या पलंग हो, इशारे से न, ऐसा मरीज है कि जो बैठ कर भी इशारे से नहीं पढ़ सकता, उसको लेट कर पढ़ने की इजाजत तो होती है, लेकिन अब वो मरीज भी ऐसा हो ना, अब वैसे ही मामूली बुखार आ गया, नज़ला हो गया, जुकाम हो गया या सर में दर्द हो गया, तो लेट कर नहीं पड़ेंगे। नफल के मसाइल अलग है और फराइज के मसाइल अलग है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर घर में कोई बच्चा पहला रोजा रखे या कोई एहतिकाफ में बैठे और हम उसके लिए गिफ्ट लेने जाए और दुकान वाले को इस तरह बोले कि बच्चे का पहला रोजा है या बच्चे का एहतिकाफ है तो आप पैसे कम कर दे, तो क्या इस तरह से पैसे कम करवाए जा सकते हैं? और मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि एहतिकाफ वाला वो तोहफा ले सकता है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। मेरे बच्चे का रोजा है इसलिए दाम कम लेना, वो दाम कम नहीं लेगा। हालात ऐसे हैं कि ये बताते हैं लोग कि जैसे उसको दुकानदार को बोलोगे न्याज का है, जरा एहतियात से और अच्छी चीज देना, तो वो रफ चीज देगा और भाव ज्यादा लेगा। उसको अंदाजा होता है कि न्याज तो करेगा ही और वो चंदे के पैसे होंगे इसके पास, तो इसको ज्यादा, या मस्जिद के लिए चाहिए तो वो समझ जाएगा मस्जिद का चंदा ये देगा, पल्ले से तो देगा नहीं, इसलिए उसको काटो। ये सुना है मतलब, इसलिए बोलना भी नहीं चाहिए कि मस्जिद के लिए या न्याज के लिए। एक सूरत ये, और दूसरा ये कि बच्चे के लिए कि बच्चे ने पहला रोजा रखा है तो इसलिए उसको गिफ्ट देनी है, या एहतिकाफ में बैठा इसलिए गिफ्ट देनी है। जरूर नहीं कि अगला वो बेचने वाला तो आपको उठा के मुफ्त दे दे, वो हाँ तो बोले अच्छा माशाअल्लाह, बच्चे को बोलना मेरे लिए दुआ करे, ये ले जाओ, दूसरों के लिए ये दाम था आपके लिए ये। और जब आगे बढ़ के इसे लेके पूछेंगे दूसरा तो शायद उससे दुकानदार से कम दाम आपको बताए, ये हो सकता है मुरव्वत में आपको काट ले कि ये गाहक फंस जाएगा मेरे पास। तो ऐसे ऐसे पैंतरे बदल बदल कर ये लोग वार करते हैं बेचने वाले के खुदा की पनाह। इसलिए बताना मुफीद नहीं है। फिर ये कि अगर वो आपका बच्चा है तो अब ये हुब्बे जहाँ से बचना बहुत मुश्किल है। हुब्बे जहाँ तो समझो आगे पीछे घूम रहा होता है। आप रोजे की तरकीब करेंगे, रोजा कुशाई की, जो भी अपने बच्चे का तस्करा करेंगे, मेरा बेटा इतने रोजे उतने रोजे, तो ये मतलब जैसे अब बच्चों के आते ही ना, मैंने पहला रोजा रखा है, मैंने 15 रोजे रखे, तो ये हुब्बे जा और रिया और ये सब इसकी ट्रेनिंग समझो एक तरह से बच्चों की हो रही होती है, माजरत के साथ। हम सब इसमें मुब्तला है, तो बचना बहुत मुश्किल है। इन्हें इबादत को छुपाना जो है ना, कई इबादतें ऐसी है कि जो सरेआम भी की जाती है, जैसे नमाज सरेआम पढ़ी जाती है, फर्ज नमाज है, लेकिन दीगर बेशुमार इबादतें ऐसी है कि जो छुपाई जा सकती हैं, लेकिन हम है कि डंके की चोट करते हैं। जैसे अवाम ने हमें उठाकर जन्नत में रखना है, जन्नत तो जजा सजा का मालिक तो अल्लाह पाक है, तो वो जाने, रब जाने,
बंदा जाने, ऐसा है नहीं। तो यूं भी मतलब है कि अगली खरीदारी में बताने की हाजत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दूसरा सवाल भी था, एहतिकाफ वाले को गिफ्ट दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एहतिकाफ में भी गिफ्ट दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, जबकि वो गिफ्ट जायज हो। बापा जान, आपसे ये सवाल है, अगर रोजे में अगर थूक जमा करके पी लें तो रोजा टूट जाएगा? मुंह में थूक जमा करके पी लेंगे तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन ये नापसंदीदा अमल है, यानी कि मकरूह अमल है, तो इससे बचना चाहिए। दूसरों को गिन भी आएगी, इससे पता चलेगा, तो अच्छा काम नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद जावेद रजा तारी फरुखाबाद से अर्ज गुजार हूँ। मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि क्या नमाज में अगर मक्खी या मच्छर ऊपर बैठ जाए तो उसको फूंक के साथ उड़ा सकते हैं? जी हाँ, उड़ा सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आसिफ अर्ज कर रहा हूँ, कलाम आला हज़रत में एक शेर है, बापा माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। इसकी भी वजाहत फरमा दे, दुआए मग़फ़िरत भी फरमा दे, बेहिसाब बख्शा जा। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम बिग़ैरि हिसाब। ये माह मदीना यानी कि मदीने का चांद लफ्जी माना, और यहाँ मुराद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी मुझ पर डाल दें, मेरे दिल को रोशन कर दें, चमका दें, वरना ये दुनिया का जो चांद है, आसमान का चांद, तो इसकी चांदनी जो है, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। ये तो निकलता है, छुपता है, रात को नजर आएगा तो कुछ मखसूस हिस्से के लिए नजर आएगा तो फिर छुप जाएगा। तो ये चांदनी नहीं, बल्कि ये रोशनी नहीं चाहिए मुझे। या रसूलल्लाह, आपके नूर की रोशनी हो, आपके करम की रोशनी हो, आपकी तजल्ली पड़ेगी मेरे दिल पर तो दिल मेरा रोशन होगा। मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि वो तीरा दिल को जलवाए माहे अरब दरकार है, 14वीं के चांद तेरी चांदनी अच्छी रही। यानी कि तीरा दिल मन, तीरा माने अंधेरा, अंधेरे दिल को जलवाए माहे अरब दरकार है। यानी यहाँ माहे अरब से मुराद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अरब के चांद है सरकार, तो इनका जलवा चाहिए मेरे अंधेरे दिल को। 14वीं के चांद तेरी चांदनी नहीं चाहिए मुझे। ये ऐसी नहीं है जो मतलब अंदर ठहर जाए, लेकिन सरकार के नूर का जो जलवा होगा तो अंदर ठहर जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ सवालात हमें मिले हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब पूछना चाहते हैं, क्या इत्तिकाफ़ में फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा हो जाने से क्या इत्तिकाफ़ टूट जाता है? नहीं टूटता। सैयद मोहम्मद हम्द नाम है इनका, अगर जेब में ब्लड यानी खून की शीशी रह गई और नमाज पढ़ ली तो क्या नमाज का क्या हुक्म होगा? अब खून कितना है? अमूमन तो ज्यादा ही होता है खून, फिर भी इसके वजन का है ना कि 1 दिरहम तो एक कयास है ना, लेकिन हम तो वजन बताएं ना भाई, इतना वजन है तो नहीं होगी नमाज। बाज़ वक़्त खून बहुत थोड़ा भी लिया जाता है, उसको टेस्ट करते हैं कि ये कितनी देर में जमता है वगैरह, शायद ऐसा भी कुछ है। ये एक और सवाल इस तरह का है कि एक भाई में कोई गलत आदत है और हम उस भाई को समझा नहीं सकते, अब दूसरा भाई उससे कोई मामला करना चाहे तो क्या उस दूसरे को हम ये बता सकते हैं कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, लिहाजा आप इनके साथ ये मामला ना करें? तो क्या उसकी ये गलत आदत का उस पर इजहार करना
کیا یہ جائز ہوگا، غیبت ہوگی یا کیا ہوگا؟ ہے تو یہ غیبت، لیکن یہ غیبت کی جائز صورت ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو، دوسرے مسلمان کو اس نقصان سے بچانے کے لیے اس کو بتایا. جیسے حدیث پاک میں فاجر کو مشہور کرو اور اس کا ذکر اس بات کے ساتھ کرو جو اس میں ہے، اس برائی کے ساتھ کرو جو اس میں ہے. یہ حدیث کا مضمون ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچتا، مثلا چیٹر ہے کوئی اور وہ کسی سے ادھار کے نام پر پیسے مانگ رہا ہے، اس کو پتا کہ یہ ادھار لے کر کھا جاتا ہے، تو اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی اس کے حصے سے کیسے یہ 99 کو کھا چکا ہے، اب سینچری تم سے پوری کرے گا، دیکھو بچ کے رہنا، میں بتا دیتا ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سمجھا سکتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے کرے گا تو ثواب ملے گا، یعنی یہ غیبت ثواب دلائے گی، ہے نا. غیبت کی بھی قسمیں ہیں نا. اچھا، اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں کسی کے بارے میں کہ یہ چیٹر ہے یا اس میں یہ خرابی ہے، ہمارا تجربہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہم کہیں گے یار بھائی سنا ہے میں نے، بھائی یہ پیسے کھا جاتا ہے. اب یہ سنا ہے کہ نام پر اس کو روکا جا سکتا ہے یا اس کو اس کا اپنا تجربہ ہونا ضروری ہے؟ بعض اوقات مارکیٹ میں کسی کی رومر بھی چلا دی جاتی ہے، تو اب ایسے میں کیونکہ یہ جب 10 لوگوں میں بات پھیلا دی جاتی ہے نا، تو کہتے ہیں یار کچھ تو ہوگا یار، اتنی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ باقاعدہ اس کے خلاف کمپین چلتی ہے. تو وہ سن کر کسی کی رہنمائی کرے یا اس کا اپنا بھی اس معاملے میں کوئی ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ایسی مطلب معلومات یقینی ہونی چاہیے. کسی مسلمان کو ڈیگریڈ کرنا یہ آسان کام تو نہیں ہے. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے کعبے، مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. کیونکہ مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے یقینی معلومات ہو، تو یہ سمجھ میں یہی آتا کہ یقینی معلومات ہونی چاہیے، قیاسی نہیں، افواہ والی نہیں. ورنہ لوگ خالی بندہ کیا پوری پوری کمپنیاں ڈیمیج کر دیتے ہیں کمپین چلا کر، پورے ملک کو. یہ جب یہ بعض اوقات کسی ملک کو گرانا ہوتا ہے تو یہ مطلب مطالعہ جو ہے کہ صحافی کمپین چلائیں گے، اچھا، اور اس طرح وہ ان کے خلاف آرٹیکل ملک کے خلاف لکھیں گے یا ملک کے کسی ادارے کے خلاف لکھیں گے، ایسا کہ لوگ بدزن ہو جائیں اور بغاوت ہو جائے اور ملک جو ٹوٹ پھوٹ جائے. یہ مطلب یہ کمپین چلتی ہیں. تو ایسے کمپین کا کبھی بھی جبکہ وہ ناجائز ہے تو اپنے کو یقین نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی یقین نہیں کرنا اخباری خبروں پر یا اس طرح کی خبریں جو ہوتی ہیں نا، وہ یقین نہیں کرنا چاہیے بالکل، یعنی کہ بہت مطلب گپ گولے اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ میں جنرل بات کرتا ہوں، کسی مخصوص صحافی کا مخصوص اخبار کا نہیں کہہ رہا. یہ جنرل بات ہے، دنیا دیکھی والی ہے، میری باتوں کو سب سمجھتے ہوں گے، یہ خود بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی کرتا ہے وہ آخرت کا مجرم ہے. اب میرے خلاف کچھ بھلے آرٹیکل لکھ دیں، اللہ والے کے یہ ہو سکتا ہے، اور کیا کریں گے آخرت میں پھر یہ ہوں گے اور ان کا رب ان سے حساب لے گا. ایک بات کرتا ہوں، سب کو خدا سے ڈرنا چاہیے. کسی کے خلاف لکھنا، اس کو پیسے دے دیے، کچھ منہ میں ڈال دی ہڈی، تو ظاہر رشوت ہی ہے یہ کہ اس کے خلاف لکھ دو، تو اس کے خلاف لکھ کر وہ ہو جائے گا مطلب کام اس کا. بعض مطلب یعنی کہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں بعض اس طرح کے ہوتے ہیں مطلب کہ جو مطلب یعنی کہ لوگوں کا نام لے لے کر ان کو بیچاروں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بالکل یعنی کہ کہیں کا نہیں چھوڑ رہے، اتنا برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیسے کھا جاتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ لوگوں کے قرضے دبا لیتا ہے، پتا نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، سود کا کام کرتا ہے. اور مطلب ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی اس طرح یہ باتیں ایسی کر کے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، عزت والے مسلمان کو گرا دیتے. لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے. تو اس میں کسی کا اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک یقینی معلومات نہ ہو. یہ بھی نہیں بولنا چاہیے، اعلی حضرت نے اس کا لکھا ہے کہ ہم نے تو یوں کہیں گے کہ بڑے ثقہ، فرض ثقہ مانے معتمد، قابل اعتماد اور اتھینٹک پرسن سے ہم نے سنا ہے اس کے بارے میں، یا فلاں نے یہ گناہ کیا، فلاں نے جرم کیا. تو اعلیٰ حضرت فرمایا کہ اس ثقہ سے بھی پوچھیں گے نا، جو قابل اعتماد جس کو کہا گیا اس سے سنا ہے، اس کو بھی کہیں گے نا تو وہ بھی کہے گا میں نے بھی سنا ہے. تب تو بات تو لنگڑی ہو گئی نا. تو جب تک یقین نہ ہو،
کنفرم نہ ہو اس وقت تک کسی کی طرف گناہ منسوب نہ کیا جائے. فتح رضویہ میں اس کا بیان ہے. اعلیٰ حضرت ہے. کسی مسلمان، یہ حدیث پاک ہے. اچھا، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، کسی مسلمان کو کسی کبیرہ گناہ کی طرف بے تحقیق نسبت کرنا، کسی مسلمان کو کسی کبیرہ گناہ کی طرف بے تحقیق منسوب کرنا حرام ہے. ہاں یہ کہنا جائز ہے کہ ابن ملجم، شقی خارجی، اشقی الآخرین نے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا کہ یہ بتواتر ثابت ہے. بتواتر ثابت، یعنی تواتر نا کہ جس کے لیے ہر زمانے میں بہت سارے مطلب ہے کہ راوی موجود ہوں. تو ابن ملجم اتنا بدنام شخص ہے کہ اس نے تو اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ اس نے تو یہ مولا علی کو شہید کیا. تو یہ مثال دیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد ثاقب ہیں، کہتے ہیں کہ پچھلے سال کا صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو تو کیا اس سال اس کی قضا ادا کی جا سکتی ہے؟ اس کی مطلب یعنی کوئی وہ نہیں ہے ٹائم پیریڈ کے اتنے دن میں کر دے ورنہ یہ قضا ہو جائے گا. یہ قضا نہیں کہلائے گا، ادائی کہلائے گا. اور اس سال انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. عید الفطر کے دن یہ واجب ہوتا ہے صبح صادق کے وقت صاحب نصاب پر. اب کوئی ایڈوانس میں دینا چاہے تو دے دے، جیسے رمضان میں عام طور پہ لوگ عید الفطر دے دیتے ہیں تو حرج نہیں ہے، صحیح ہے. اور اب اگر صبح صادق ہو گئی نہ دیا تو اب دینا واجب ہو گیا ہے تو اب دے دے. اب فوراً دینا واجب ہوگا یا کیا، پڑھنا یاد نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اب اس کا وقت جو ہے نا عمر بھر ہے، اس کو ادا کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کا کیا پردے سے منہ چھپانا جائز ہے؟ ہاں، یہ بعض لوگ گھاٹا ڈالتے ہیں، نقاب ڈالتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اسے جائز اس لیے اگر ہے کہ یہ گھر پہ جانا پڑتا ہے یا دور استنجا خانے پر ضرورتاً جا تو سکتا ہے، معتکف مسجد سے باہر ہے. اب اس لیے پردہ کہ وہاں یہ رائج ہے کہ اس طرح جو منہ پہ کپڑا رکھتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اعتکاف والا ہے، تو اس کو روکیں نہیں، نہ اس سے بات کریں، نہ اس کو مطلب یہ نہیں کہ راستہ کلیئر کر دے. تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہاں کی نیکی پر مدد حاصل کرنا ہے اپنے اعتکاف بچانے کے لیے تو یہ جائز ہے. تو ویسے بھی منہ پر ویسے کپڑا نماز کے علاوہ رکھنا اس کی ممانعت بھی نہیں ہے. جیسے ہم مطلب ضرورتاً وہ ماسک لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے ماسک لگانے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے لیے ایک مخصوص کمرہ ہے اور ان کا کسی دوسرے کمرے میں جانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ وہ نہیں جا سکتی دوسرے کمرے میں. وہ جائے اپنی جو مسجد بیت ہے نا، اس سے باہر نکلنے کے لیے یا شرعی حاجت یا طبعی حاجت ہو تو وہ جا سکتی ہے. بغیر اجازت نہیں شریعت کی اجازت کے بغیر، مجبوری کے بغیر نہیں جا سکتی. مجبوری ایسی جس کو شریعت نے مجبوری تسلیم کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو میرا نام محمد صوبان ہے اور میں دارالمدینہ کا طالب علم ہوں. میں امیر اللہ سنت کی ولادت کے دن پر انہیں 26,000 درود شریف کا تحفہ پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ.
پیروں کے بارے میں سوال ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے دوران جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی کونیاں جو ہوتی ہیں ان کے ٹخنوں سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو جماعت کے دوران کی بات ہوتی ہے، لیکن جب ایسے لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اکیلے بھی اگر کہیں نماز پڑھتے ہیں تو ان کو عادت پڑ گئی ہوتی ہے، تو اکیلے بھی ان کی کونیاں نماز کے دوران کونیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹخنوں سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ارشاد فرمائیں گے آپ کہ ان کو ایسا کرنا کیسا ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ کونیاں ٹخنوں سے یعنی تو گھٹنے کو ٹخنا تو نہیں بول رہی ہے، خیر وہ جو سجدہ پراپر جو طریقہ ہے اس کا یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ ہے تب تو یہ بازو جو ہے سجدے میں یہ صف میں اگر یہ ہے تو کروٹوں کے ساتھ یعنی پیٹ کی سائڈوں کے ساتھ پسلیاں جو ہوتی تو یہاں یہ لگے ہوئے ہوں تاکہ دوسروں کو کونی سے تکلیف بھی ہوتی نا ورنہ، اور یہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں یہ چہرہ سر ہو اس کا، پیچھے بھی نہیں زیادہ آگے بھی نہیں، انگلیاں نارمل ہو قبلے کی طرف، یوں فاصلے بھی زیادہ نہ ہو، بس بیچ میں سما جائے اس طرح۔ میں اس میں کوئی تکلف نہیں، کھینچ کھانچ نہیں ہے، کھینچ کھانچ کر وہ جیسے کہ یوں ایک دم یوں نہیں، جیسے تکبیر تحریم ابھی یوں نارمل قبلے کی طرف وہ نارمل ہے، کھینچوں گا تو یوں ہو جائیں گے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس طرح مطلب نارمل رکھ کر اب اس میں اور اکیلے پڑتا ہے تو بازو کروٹ سے جدا رہیں گے سائڈوں سے، تو اب اس میں اگر اس نے کونیاں ٹخنوں سے یا گھٹنوں سے لگا رکھی ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ وہ سنت جو انداز ہے اس کا سجدے کا یہ وہ نہ رہا، تو اب یوں کہ اس طرح سنت چھوٹی اس کی، اور اگر اللہ نہ کرے زمین پر بچھا دیں تو مکروہ ہاں تو مکروہ تحریم ہی ہے نا، کتے کی طرح کلائیاں بچھانا اس کو کہا گیا ہے کہ یہ کونیاں زمین سے لگا دی، یہ بازو ابھی نظر بھی نہیں آئے گا نا، اٹھائیں گے تو نظر آئیے، جیسے یوں سجدہ کیا کہ یہ میرے بازو زمین پر پورا بچھے ہوئے نا، تو یہ مکروہ تحریم ہی ہے نماز میں، اونچے ہونے چاہیے۔ حالات امام وہ اب یہ تو ہو گیا مسئلہ عید الفطر کا جو پوچھا تھا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس یعنی صدقہ فطر کے دینے کا وقت واسع ہے، بہت بڑا ہے، وسیع ہے، عید الفطر سے پہلے بھی دے سکتا ہے اور بعد بھی، مگر بعد کو تاخیر نہ چاہیے، بلکہ اولا یہ کہ نماز عید سے پہلے نکال دے، کہ حدیث میں صاحب نصاب کے روزے معلق رہتے ہیں جب تک یہ صدقہ ادا نہ کرے گا۔ فتح رضویہ جلد 10 صفحہ 253۔ تو بہتر یہ کہ نماز عید سے پہلے نکال دے اور تاخیر نہ چاہیے، واجب کا تذکرہ نہیں ہے کہ بچنا بہتر ہے، ہاں جتنا ہو سکے جلدی دے دے تاکہ وہ روزے جو معلق ہیں بیچ میں معلق میں لٹکا ہوا قبولیت اور ناقبولیت کے بیچ میں، تو صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں، اگر اس کا جس پر واجب ہے صدقہ فطر، اس کا پچھلا فطرہ اگر ادا اس نے نہیں کیا تو جو اس بار کا جو فطرہ ادا کر رہا ہے اسی فطرے میں اپنا پچھلا فطرہ بھی ڈال دینا، ڈبل کر لے، اور یعنی کہ نہیں دیا تو بہتر یہ تھا کہ رمضان کا بھی انتظار نہ کرے، نہیں اگر پچھلا جیسے 340 تھا اور آج 270 ہے تو آج 270 تو نہیں دے گا نا، پچھلا 340 ہی دے گا نا، جس سال کا اس کا چھوٹا تھا تو اسی سال کے حساب سے وہ ادا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سحری کے وقت سونے کے بعد منہ سے پانی نکلتا ہے نا، تو اس سے کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے، کپڑوں پہ لگ جائے؟ یہ رال جو نکلتی ہے منہ سے یہ ناپاک نہیں ہوتی، پاک ہوتی ہے، چاہے کتنی ہی بدبودار ہو لیکن ناپاک نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ کیا ہی شان تھی کہ امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسے علوم
صلو علی الحبیب. آواز کٹ رہی ہے آپ کی. آپ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہمیں توبہ اور بیعت کی بھی سعادت ملتی ہے. امیر سنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، تو جو اسلامی بھائی غوث پاک کے امیر سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بننا چاہتے ہیں، امیر سنت جیسے فرمائے آپ اسی طرح دہراتے رہیے، انشاءاللہ غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے. اور امیر سنت بیعت سے پہلے توبہ بھی کراتے ہیں، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میں امیر سنت سرچ کروں گا، ہم سب کو توبہ بھی کرا دیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا، اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دعا افطار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، بنا حساب جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، عذاب نار سے
یا رب مجھے رہائی کا پرواہ نہ ہو عطا یا رب کہیں کا آہ گناہوں نے اب نہیں چھوڑا عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب عذاب نار سے ہم سب کو تو بچا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے فضل و کرم سے
माह रमज़ान का आज 25वां रोज़ा आता हुआ, ऐ अल्लाह पाक कबूल कर ले। चंद घड़ियां रह गई हैं, या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे। जहन्नम से आज़ादी का शराबी अब आधा रोज़ों के कर्जे उतर जाएं। ऐ अल्लाह पाक कर्ज खाहों को भी नरमी की सआदत दे। इलाहुल आलमीन सबको शरीयत के मुताबिक अमल की तौफीक दे। या अल्लाह पाक तकाज़ों में झूठ बहुत बोला जाता है, झूठ बोलने से भी बचा ले। सख्त जरूरत है, काम रुका हुआ है, तुम पैसे दोगे तो काम होगा, इस तरह के भी बाज़ औक़ात बोल रहे हो जो बारहा झूठ होता है। अल्लाह पाक झूठ बोलने से बचा, गुनाहों से बचा, इलाहुल आलमीन वादा खिलाफी से बचा। ऐ अल्लाह पाक सोशल मीडिया के जरिए भी गुनाह बहुत किए जाते हैं, सोशल मीडिया के गुनाहों भरे क्लिप देखने से बचा, फजूल क्लिप देखने से बचा, अपना वक्त बर्बाद करने से बचा। ऐ अल्लाह पाक हमें सिर्फ काम का बंदा बना दे, नेक बना दे, वही काम करें जिसमें नेकियां मिलें, सवाब मिले, और जो ऐसा काम ना हो इससे बस हमारा दिल ही ना करे उसमें पढ़ने का। ऐ अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमा दे। हर मामले में हम बस गुनाहों की तरफ निकल जाते हैं, फजूलियात की तरफ निकल जाते हैं। ऐ अल्लाह पाक हमारा कोई मिनट, कोई सेकंड तेरी याद से खाली ना हो। ऐ काश ऐसे हो जाए, ऐ काश ऐसा जज्बा मिल जाए। ये सब तेरे करम से मुमकिन है मेरे मौला, तेरे करम से मुमकिन है। तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई लम्हा तेरे जिक्र के बगैर, तेरी याद के बगैर खाली ना जाता था। उसी का सदका हमें भी अता कर दे कि हम गुनाहों से बचने वाले बन जाएं, नेकियां करने वाले बन जाएं। इलाहुल आलमीन घरेलू नाचाकियां दूर हों। ऐ अल्लाह पाक घर अमन के गेबारे बने, जिनके रिश्तों में रुकावटें नेक रिश्ते मिले। इलाहुल आलमीन बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के मिले। बेटियों के तलबगारों को बेटियां, बेटों के तलबगारों को बेटे मिले। इलाहुल आलमीन मजलूम कैदियों को रिहाई मिले। सब पर रहमत की नजर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इलाही जहन्नम से आजाद कर दे, मैं फिर दौस में दाखिला मांगता हूँ, मैं फिर दौस में दाखिला मांगता हूँ। मेरी रूह तर से जुदा हो रही है, खुदा जलवाए मुस्तफा मांगता हूँ। बचाना बुरे खातिमे से। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आशिकान रसूल मुतवज्जे हो, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज 26 रमज़ान शरीफ का आगाज़ हुआ है और 26 रमज़ान हमारा मिले सुन्नत का योम विलादत है। ये रोज़ाना हमारे लिए दुआएं करते हैं, कबूलियत दुआ का वक्त है। आइए आज हम सब मिलकर इनके लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। या अल्लाह पाक प्यारे हबीब का सदका हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक हमारा मिले सुन्नत को सेहत अता फरमा। या अल्लाह पाक मिले सुन्नत को सलामती अता फरमा। इन्हें खुशियों भरी, राहतों भरी तवील ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह पाक इनके खैर व बरकत वाले वजूद में और खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह पाक इनके इल्म में, उम्र में, अमल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह करीम प्यारे हबीब का सदका जो ये हमें अब तेरी दावत देते हैं, तेरे दीन की दावत देते हैं, मौला करीम हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। तो ये हमारे लिए दुआएं करते हैं, मौला करीम हमें इनकी दुआओं में हमारा हिस्सा अता फरमा। या रब्बे करीम
इनको खैर और आफियत वाली तवील जिंदगी इनका मुकद्दर कर दे। इन पर, इनके घर बार पर, आल औलाद पर, सब पर रहमत की नज़र फरमा। इनकी दावत इस्लामी को नज़र बद से बचा, इनकी दावत इस्लामी को नज़र बद से बचा। उरूज और तरक्की अता फरमा। हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शुरूर से इनकी हिफाजत फरमा। या रब करीम हमें इनकी गुलामी और दावत इस्लामी पर इस्तिकामत अता फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमा, जहन्नम से आज़ादी दे दे। ए मौला हमारे मरीजों पर रहमत की नज़र फरमा, सारे बीमार शिफा याब हो जाएं। या अल्लाह पाक मकरूजों के कर्जे उतर जाएं, बेरोजगारों को हलाल व आसान रोजी के जराए मिल जाएं। इलाहुल आलमीन सबकी जायज मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा दे। तू बेहिसाब बख्श के हैं, बेहिसाब बेशुमार जुर्म देता हूँ वासिता तुझे शाहे हिजाज का। आशिकान रसूल मुतवज्जे हो, अल्लाह के रज़ा के लिए अज़ान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अज़ान का जवाब दीजिए और डेरों ने किया कमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة